السلام علیکم۔ آج جب میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ماچس کی ٹپیا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک بھی کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ جیسی میری کہانی آئے آپ کو مل جائے۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص فواد اپنی نوکری سے ریٹائر ہو کر گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ بہت سخت پریشان تھا، اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو اپنی نوکری سے ریٹائر ہو گیا ہے، باقی کی زندگی وہ کیسے گزارے گا۔ راستے میں وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بہت سخت پریشان ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کیسے گزارے، پیسے تو اس کے پاس اتنے ہیں نہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت باہر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اس کو ایک چڑیل عورت کے روپ میں ملتی ہے۔ وہ اس کے سامنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں بہت سارا سونا، چاندی اور جواہرات دوں گی۔ تو فواد یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ عورت مجھ سے ایسا کون سا کام کروانا چاہتی ہے جس کے بدلے میں یہ مجھے اتنا بڑا انعام دینا چاہتی ہے۔ پہلے تو وہ اس عورت کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن پھر اپنے حالات دیکھ کر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس عورت سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کام کر سکتا ہوں۔ تو اسے کہتی ہے، تمہیں میرے ساتھ ایک گھر چلنا ہوگا۔ اس گھر میں 3 کمرے ہیں۔ جب تم پہلے کمرے میں جاؤ گے تو وہاں پہ تمہیں چاندی سے بھری ہوئی چیزیں ملیں گی، تم جتنا چاہو چاندی اپنے بیگ میں بھر لینا۔ اس کے بعد جب تم دوسرے کمرے میں جاؤ گے تو وہاں پہ تمہیں وہ کمرہ سونے سے بھرا ہوا ملے گا، تمہیں جتنی ضرورت ہو اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لینا، لیکن احتیاط کرنا کیونکہ وہاں پہ تمہیں خطرناک کتے سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ جب تم تیسرے کمرے میں جاؤ گے تو وہاں ایک کتا ہوگا، میں تمہیں اس کے لیے ایک رومال دوں گی، تم وہ رومال اس کتے پہ ڈال دینا۔ وہ اسے لے کے جنگل میں چلی جاتی ہے تو وہ فواد دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ پہلے تو وہ اس گھر کے اندر جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ یہ ایک 3 منزلہ گھر ہوتا ہے۔ عورت اسے کہتی ہے، تم اندر جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم یہ رومال لے کر چلے جاؤ، تم اپنی مرضی کے مطابق اپنی چیزیں اٹھا لو، لیکن مجھے تم نے صرف ایک چیز لا کر دینی ہے اور وہ ہے ماچس کی ڈبیا۔ مجھے کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی جواہرات نہیں چاہیے، وہ سب کے سب تم رکھ لینا، لیکن مجھے صرف اور صرف ماچس کی ڈبیا چاہیے جو تمہیں تیسرے کمرے میں ملے گی جہاں کتا ہوگا اور اس کے پاس پڑی ہوئی ہوگی۔ فواد راضی ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے کمرے کا جب دروازہ کھولتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کمرہ چاندی کی چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بیگ لے کر آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے بیگ میں چاندی کی چیزیں بھرنا شروع کر دیتا ہے، جتنی اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے تو جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ دوسرا کمرہ سونے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بیگ میں اپنی چیزیں بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری باقی کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ جب وہ تیسرے کمرے میں پہنچتا ہے تو وہ کمرہ قیمتی پتھروں اور جواہرات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کے بھی ڈر جاتا ہے کہ اس کمرے میں ایک خوفناک کتا بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اسے اس عورت کی بات یاد آتی ہے کہ اگر تم رومال اس کتے کے اوپر ڈال دو گے تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ جلدی سے رومال کتے پر ڈال دیتا ہے تو کتا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق قیمتی جواہرات بھر لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ سامنے ہی عورت کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنی مرضی کے مطابق جتنی تمہاری ضرورت تھی تم نے اپنے سونے جواہرات اٹھا لیے؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں میں نے اٹھا لیے۔ پھر وہ اس سے ماچس کی ڈبیا کا پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ماچس کی ڈبیا بھی اٹھا لی ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہاں میں نے اٹھا لی ہے۔ تو وہ اس سے کہتی ہے، مجھے ماچس کی ڈبیا دو۔ تو وہ کہتا ہے، نہیں، پہلے تم مجھے ماچس کی ڈبیا کا راز بتاؤ، اس کے بعد میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ سن کے عورت غصے میں آ جاتی ہے اور فوراً سے چڑیل بن جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو فواد ڈر جاتا ہے اور وہ ماچس کی ڈبیا اس کو نہیں دیتا۔ وہ ماچس کی ڈبیا لے کر واپس بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ عورت اس کے پیچھے آتی ہے، لیکن وہ وہاں سے جنگل سے بھاگ نکلتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اب تو اس کے پاس بہت زیادہ سونا، چاندی اور جواہرات ہیں اور وہ اپنی باقی کی زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزار سکے گا۔ وہ واپس اپنے گاؤں آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ کافی ٹائم کے بعد اپنے گاؤں واپس آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان جواہرات کو بیچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کو بیچ کے ایک بہت خوبصورت سا بڑا سا گھر خرید لے۔ وہ بہت خوبصورت گھر خریدتا ہے۔ گاؤں کے لوگ دیکھ کے حیران
حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو اتنا امیر ہو کر واپس آیا ہے۔ وہ جتنا پیسہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ دوستوں کو دعوتوں پہ بلاتا ہے اپنے گھر، گھومتا پھرتا ہے، سیر کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا پیسہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست دن رات اس کے گھر دعوتوں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آہستہ آہستہ یہ پیسہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک دن اس کا وہ سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو ختم ہو گئے، اب کیا کروں؟ پھر اسے ماچس کی ڈبیا کا خیال آتا ہے۔ وہ جیسے ہی ماچس جلاتا ہے تو اس کے سامنے وہی خوفناک کتا آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے، لیکن کتا کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس کا غلام ہے، اور وہ اسے سونا اور چاندی لانے کو کہتا ہے۔ کتا جاتا ہے اور اسے سب کچھ لا کر دے دیتا ہے۔ وہ پھر سے امیر ہو جاتا ہے۔ اس کے گاؤں کے حاکم کی ایک بیٹی ہوتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ اسے کتے سے کہتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے، اگر تم مجھے یہ لا دو۔ تو کتا کیا کرتا ہے کہ وہ روزانہ رات کو جاتا ہے اور جا کر اس کو لے آتا ہے، اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور صبح اس کو واپس چھوڑ آتا ہے۔ وہ لڑکی اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک کتا میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہیں لے کر چلا گیا، اور صبح وہ مجھے واپس چھوڑ گیا۔ اس کی ماں سمجھتی ہے کہ یہ خواب ہے، پہلے تو وہ اس کی اس بات کو اگنور کر دیتی ہے، لیکن پھر وہ اگلی رات دوبارہ جب یہی خواب سناتی ہے تو وہ ایک نوکرانی کو اس کے کمرے میں پہرا دینے کے لیے بٹھا دیتی ہے۔ وہ نوکرانی اس کے کمرے میں پہرا دیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ رات کو ایک کتا آتا ہے اور آ کے اس کو اپنی کمر کے اوپر اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اس کو لے جاتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، جس گھر میں وہ اس کو لے کر جاتا ہے وہاں کے دروازے پہ وہ کراس کا نشان لگا کر آ جاتی ہے، اور صبح جب وہ اپنے مالک اور مالکن کو لے کے جاتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ کتا جب اس شہزادی کو واپس چھوڑ کے واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پہ کراس کا نشان بنا ہے، تو وہ سب دروازوں پہ کراس کا نشان بنا دیتا ہے۔ پھر وہ اس کی کمر کے اوپر اپنی بیٹی کی کمر پہ آٹے کی بوری باندھ دیتی ہے۔ پھر جب کتا اس کو لے کر جاتا ہے تو وہ اس آٹے کی بوری میں ایک سوراخ کر دیتی ہے۔ وہ جیسے جیسے جہاں جہاں جاتا ہے آٹا گرتا چلا جاتا ہے، اس طرح اس گھر کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں باپ فواد کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ فواد وہاں پہ تھوڑا بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ماچس کی ڈبیا دوبارہ چلاتا ہے تو کتا سامنے آ جاتا ہے، وہ اس کو جیل میں سے نکال دیتا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ تو وہ اس سے کہتے ہیں تم ایک بہت بڑا محل تعمیر کرو، ہم اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ وہ اس کتے کو کہتا ہے اور وہ کتا اس کے لیے ایک بہت بڑا سا خوبصورت محل تعمیر کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا کہانی سننے کے بعد۔ شکریہ۔